کہ الیکشن ختم ہو چکے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو بہت پیچھے آپ کی تحریک اور تحریک لبیک کو پھینکا گیا، کہاں کس حد تک دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ یہ آپ کا ووٹ ٹوٹا بھی ہے، کچھ تقسیم بھی ہوا، آپ کا ووٹ دی ہوئی ہے؟ آپ رانا صاحب یا دیگر جو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی والے، یہ ان کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کا اتحاد کر لیتے اور آگے آ جاتے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جتنا مجمع ہے اس وقت، کارکنان جتنے ہیں، لوگ جتنے جوگ در جوگ، مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ کی دلیل ہے تو پھر الیکشن میں جو آپ کی دلیل تو پیچھے رہ گئی ہے۔ پھر سیاست کے اندر مخالفین یہ کہتا ہے کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، آپ کا ورک نہیں ہے اتنا، یا وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکی۔ آپ سارا سال محنت کرتے ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں، اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ سارا سال اپنے کمروں میں بیٹھتے ہیں، باہر گھومتے ہیں، جو ہی الیکشن آتے ہیں چند دن وہ محنت کرتے ہیں، پھر بھی وہ ووٹ زیادہ لے جاتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کا ورک زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سیالکوٹ کے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ ناظرین، آج فاروقی میڈیا پر ہمارے مہمان ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیالکوٹ کے تحریک لبیک کے عہدے داران ہیں، اور تحریک لبیک کے سیالکوٹ کے نشر و اشاعت کی جو ان کے پاس عہدہ ہے، یہ تحریک لبیک کی سیالکوٹ میں یہ خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا گراؤنڈ ورک بھی ماشاءاللہ لبیک کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ آج یہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ان سے آج ہم سیاست کے حوالے سے، سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں سوالات تھے، جو اکثر میں کیا کرتا ہوں آپ جانتے ہیں، آج ہم ان سے بھی سوالات کریں گے اور ان سے جوابات لیں گے، اور میرے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ۔ یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں کہ الیکشن ختم ہو چکے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو الحمدللہ ٹی ایل پی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ہم ہر وقت فیلڈ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ الیکشن ہے اور چلا بھی گیا ہے، لیکن ہمارا جو کاج ہے ہم اس پر اپنا کام جاری ساری رکھیں۔ اچھا سر، یہ بات تو کنفرم ہے نا، ابھی یہ تو بات ہوئی ہے کہ آپ کو بہت پیچھے آپ کی تحریک اور تحریک لبیک کو پھینکا گیا۔ آپ کیا یہ اس بات سیالکوٹ کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو الیکشن ہوا ہے، آپ کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی یا ہوئی ہے؟ نہیں، ہوئی ہے جی، بہت دھاندلی ہوئی ہے؟ جی بے شک۔ اچھا، کہاں کس حد تک دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ دھاندلی اس حد تک ہوئی ہے کہ دیکھیں، ہمارے جتنے ووٹ تھے، جی جی جتنے عوام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کاز آپ کے نظام کو ووٹ دیا، جی جی ان پہ تقریباً 50% سے زیادہ ڈاکہ پڑا۔ یعنی جہاں ہمارے 20-25 ہزار ووٹ تھے، ہمیں 13,000 اناؤنس کیا گیا ہے۔ جی جی اسی طرح سے ہر پی پی میں یہی حال، ہر پی پی میں۔ اچھا سر، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ووٹ ہے جتنا، یہ آپ کا ووٹ یہ ٹوٹا بھی ہے، کچھ تقسیم بھی ہوا آپ کا ووٹ؟ یعنی جسے دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے آپ کا ووٹ توڑا ہو، یہ واضح طور پر کہ پیسے دے کر کچھ ایسے حلقوں میں ایسا ہے کہ ووٹ تقسیم ہوا، پیسوں کے بیچا گیا؟ کہیں کوئی تھوڑا بہت جیسے وہ ہوائی ووٹ ہوتے ہیں وہ تو جی ہو جی سکتا ہے، ہو سکتا لیکن الحمدللہ نظریاتی ووٹ جو ہیں وہ ہمارے وہ نہیں ٹوٹے۔ اچھا اچھا سر، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں ہر ایک کے ساتھ، تحریک لبیک کے جو عہدے داران ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ سیالکوٹ میں آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ زیادہ تھا، دھاندلی ہوئی ہے، آپ رانا صاحب یا دیگر جو جماعتیں ہیں پی ٹی آئی والے، یہ ان کے ساتھ مل کے کچھ اس طرح کا اتحاد کر لیتے اور آگے آ جاتے؟ دیکھیں، ہمارے قائد محترم کا بڑا واضح موقف رہا ہے جی جی کہ آپ نے فرمایا، سوال کیا گیا کہ کیا آپ کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ جی جی تو آپ نے فرمایا پیچ اپ ہو سکتا ہے، مگر وہ صرف ناموس رسالت اور ختم نبوت پر، چونکہ یہ جماعتیں اس پر آتی نہیں ہیں، اس لیے ہمارا کسی کے ساتھ پیچ اپ ہو نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کارکنان اور بڑے بڑے عہدے داران یہ بات کرتے ہیں اب، اور کیا آپ یہ بات، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ تحریک لبیک کے ساتھ جتنا مجمع ہے اس وقت، کارکنان جتنے ہیں، لوگ جتنے جوگ در جوگ، ایک آواز امیر صاحب لگاتے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیا لوگوں کا اتنا اجتماع، لوگ اتنا کھڑے ساتھ ہونا، کیا یہ تحریک کی مقبولیت کی یہ دلیل بن سکتی ہے؟ بے شک، یہ ہے؟ بالکل یہ ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ آپ کی دلیل ہے تو پھر الیکشن میں جو آپ کی دلیل تو پیچھے رہ گئی ہے، پی ٹی آئی نے ہر جگہ میں ووٹ بہت زیادہ ڈالا، پی ٹی آئی کے ساتھ مجمع کتنا ہے
وہ वोट डाल के लोगों ने बता दिया, फिर इसका मतलब ये है कि वो मकबूल जमात है? अगर आपकी इस दलील को उधर ले आगे जाया जाए। देखें, हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मकबूल हो रही है। जी और पीटीआई के पीछे देखें वर्क कितना लंबा है। जी जी एक दफ़ा वो पावर में भी रह चुके हैं जी और हमें अभी लोगों ने पावर में देखा नहीं है। जी जी और सोशल मीडिया पे तो हम चलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारा समझे बाइकआउट ही है। जी और प्रिंट मीडिया पे भी तकरीबन बाइकआउट है, इक्का दुक्का को खबर आती है। तो मीडिया असल लोगों के जहनों के साथ खेलता है। जी जी तो बस ये जहनों के साथ खेला जा रहा है। जो लोग कोशिश करते हैं अवेयरनेस लेने की वाया सोशल मीडिया, जिन तक हमारा पैगाम जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा पैगाम भी मजबूत है और पैगाम का रिस्पांस भी हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। मगर जिन बेचारों के पास पैगाम गया ही नहीं, उनको हम क्या कह सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हज़रत आप ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। सियासत के अंदर मुखालफिन ये कहता है कि ये मजहबी कार्ड खेलते हैं, देखिए जी, इसको क्या जवाब देंगे? मुसलमान, ये तो बस उनके सवाल हैं बस। जी जी मुसलमान मजहबी का नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा। जी देखिए, हम मुसलमान हैं, क्या हमें अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करते। हम सुबह उठते हैं, हम सुबह से लेकर रात तक इस्लाम हमें एक दायरा कर देता है, उस दायरे में ही सियासत भी है। जी। हम तो ये इस मुल्क में इस्लामी सियासत चाहते हैं। हम मज़हब का खेल नहीं रहे, बल्कि हम मज़हब के साथ सियासत करना चाहते हैं। मज़हब के साथ सियासत करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, ये भी आपकी बात सही है। दूसरा, आप समझते हैं कि जो अब जहाँ कुछ हलके ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको वोट कम पड़ा है, उसमें आप समझते हैं कि आपकी वहाँ पे आपका वर्क नहीं है इतना, या वहाँ तक आपकी रसाई नहीं हो सकी? मैं यही कहूँगा इस पे कि वहाँ शायद हमारा पैगाम कम पहुँचा है। कम पहुँचा है। इस पे आप अपने कारकुनान को, जहाँ पे आपका पैगाम कम पहुँचा है, अपने कारकुनान, सियालकोट के कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने लोगों को, अपनी आवाम को, कारकुनान को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें काम कर रही हैं, उनका मंशूर देखें। हम मुसलमान हैं, हमारा मंशूर तो निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सिर्फ एक ही जमात है जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती है। तो अगर कोई मुसलमान इसके आड़े आता है तो फिर वो अपनी खुद जवाब तलाश कर ले। मगर मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान चाहता है कि सरकार का निज़ाम हो, बस उस तक पैगाम अगर नहीं पहुँचा तो हम पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जमात है जो सरकार के निज़ाम को तख्त पे लाना चाहती है और इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत लाना चाहती है, जो कि हर मुसलमान का मेरे ख्याल में वो चाहता भी है और उसका इस्लामी और शौरी हक़ है कि वो इस पर मेहनत करे और कोशिश करे। माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताएं कि आप तहरीक लब्बैक, जैसे इलेक्शन हो या ना हो, आम दिनों के अंदर भी ये अपना फलाई काम, दीगर काम, ये बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। जैसे सलाबजद गान में आपने देखा कि लब्बैक के बड़े बड़े कंटेनर, सियालकोट से बहुत बड़ा साजो सामान सलाबजद गान के लिए वो यहाँ से गया था, उसमें भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। आप सारा साल मेहनत करते हैं, सारा साल मेहनत करते हैं, और दीगर जो जमातें हैं वो सारा साल अपने कमरों में बैठते हैं, बाहर घूमते हैं। जो ही इलेक्शन आते हैं, चंद दिन वो मेहनत करते हैं, फिर भी वो वोट ज़्यादा ले जाते हैं, हालांकि आप लोगों का वर्क ज़्यादा होता है। क्या वजह, इसके पीछे क्या क्या वजह है? देखिए, असल में बात यह है कि बहुत जल्दी और यकदम रिज़ल्ट जो है ये तो अल्लाह पाक के बस में है, वो चाहे तो काया पलट दे। देखिए, ये सारी जमातें जो है ना, वो ग्राउंड तक वो पहुंची हुई हैं, यानी उनके काउंसलर उनके हैं, चेयरमैन उनके हैं दूसरी जमातों के, और वो सब। अब ये चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना ग्राउंड रियलिटी पे, तो वो ग्रास रूट लेवल पर सिर्फ TLP का है और इंशाल्लाह जमात सरायत कर रही है, मगर हमारी जितनी सियासी उम्र है उनके लिहाज से बहुत थोड़ी है। दीगर जमातें जो हैं उनकी सियासी उम्र बहुत ज़्यादा है। लोगों तक, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि लोगों तक उनका पैगाम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा जाता है, जबकि हमारा ये नहीं जाता। सिर्फ यही एक वजह है, वरना हमारे अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारकुनान हर जगह, हर करिया, हर कूचे में मौजूद है। जी माशाल्लाह। अच्छा सर, इलेक्शन जब हुए थे तो हर एक को वो दीगर जमातें ऑफ़र कर दी, आपको भी कोई ऐसी ऑफ़र हुई थी कि जो वोट है वो हमारी तरफ कर दें? जी, ये तो होती रहती हैं, मगर हमारा, चूँकि बाबा जी कहा करते थे, हमारा सौदा जो है वो बाज़ार मुस्तफ़ा में हो चुका है।
اب ان میں اتنی قیمت دینے کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں خرید سکیں. ماشاء اللہ. اچھا سر، یہ بات ہمیں کیوں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ دوسرے جو جماعتوں کے بڑے بڑے بندے ہیں وہ آخری دنوں میں آ کے وہ پیسے دے کر ایمان خرید لیتے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ کیوں ان کا ساتھ دیتے ہیں؟ اصل میں جو اس طرح کے لوگ اس طرح کے ووٹ ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. میں تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ دین سے دوری ہے. اگر دین اسلام کی ہمیں سمجھ ہو تو سر، میں آپ کی یہاں پہ ایک بات گواہی ہم میں آپ کی یہاں پہ بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. آپ کو نہیں یہ لگتا کہ مہنگائی اور غربت اس قدر ہے کہ لوگ موقع پہ وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ غربت کی وجہ سے اگر کوئی آتا ہے تو 10-20 ہزار 25 ہزار اگر ایک ووٹ کا وہ لگاتا ہے تو 10 بندوں کا 5 بندوں کا اتنا اگر وہ 2 لاکھ 1.5 لاکھ مل جاتا ہے تو وہ غربت کی وجہ سے وہ موقع میں فائدہ اٹھا لیتا ہے. موقع سے اگر بندہ غربت پہ صبر نہیں کرے گا اور پھر ہی انہی چور لٹیروں سے وہ پیسے لے کے تو اپنا ووٹ دے دے گا، اور پھر جنہوں نے لوٹ کے ملک کا یہ حال کیا ہے اگر پھر بندہ انہی کے حصے میں جائے گا، وہ غربت کی وجہ سے جا رہا ہے، تو پھر وہ آگے مزید غریب ہوگا. ہم تو لوگوں کو یہی کہیں گے کہ اس بمر سے باہر نکلیں، کیونکہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا. اس سے باہر نکلیں اور آئیں کہ ہم اس سفر پہ چلیں کہ جس سفر پہ ہماری معیشت بھی بہتر ہو، ہمارا دین بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو. اور صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے، نظام مصطفیٰ ہی وہ طریقہ حکومت ہے کہ جو غریب تک جو ہے وہ آسانیاں اور آرام پیدا کرے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا سر، آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح اس الیکشن میں آپ کا دل ٹوٹا تو نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا دل بالکل نہیں ٹوٹا، کیونکہ ہمیں بابا جی یہ درس دے کے گئے ہیں کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، سبحان اللہ. جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو میں تیری. کیا بات ہے. ہماری جیت تو ویسے جیت ہوتی ہے الحمدللہ، جو ہمارا مشن ہے ہماری ہار بھی ہماری جیت ہے. اور ہمارے یہ حوصلہ صرف ہم میں نہیں ہے کہ بلکہ ہمارے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کارکنان میں بھی یہی حوصلہ ہے. ماشاء اللہ. سر، آئندہ الیکشن جو آئے گا اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس الیکشن میں کچھ ایسی پالیسیاں ہیں جو ہمیں چینج کرنی پڑے گی آئندہ الیکشن میں، وہ آپ چینج کریں گے سیاسی لیول پر؟ دیکھیں، جیسے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا، جیسے کسی کو اپنے ساتھ ملانا دیگر جماعتوں کو، کچھ اس طرح کی پالیسی یا کچھ اس طرح کی کہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے؟ دیکھیں، وہ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے نہیں، ہاں سیاسی بلوغت کے مراحل ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ طے ہم کریں گے. اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کمپرومائز ہو نہیں سکتا. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، مگر ایجنڈا کیا ہے؟ ناموس رسالت اور ختم نبوت. اس پر جو جماعت آئے گی وہ اگر کرنا چاہے تو ہم سوچیں گے اور پھر ہو بھی سکتا ہے. لیکن مقصد اسمبلیوں میں جا کے تو صرف جو انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے عوام کو ان سے بچا کے تو عوام کے گھروں تک جو سہولتیں ریاست کی ذمہ داری ہے وہ انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. اور یہ لوگ کب تک ہمارا راستہ روکیں گے؟ جو انہوں نے اب روکا، اب ہماری اتنی سیٹوں کو انہوں نے چھینا ہے، ہمارے ووٹ بینک پہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ کب تک ہمیں روکیں گے اور کب تک دین اسلام کو روکیں گے؟ انشاءاللہ نفاذ سرکار کے دین کا ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ بس وہی ہے نا کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھیں گے. یہ تو اگلے الیکشن میں پتہ چلے گا کہ آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھتے ہیں. دیکھیں، یہ تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے. جی ہمارا کام ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، وہ ہم کرتے رہیں گے اور غریب کی آواز ہم بنتے رہیں گے. ہمارے قائد محترم فرما چکے ہیں کہ ہم ہر جگہ پہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج کا جو دور ہے میرے خیال میں غریبوں پہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے. بے شک ایسی بات ہے. ماشاءاللہ سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمارے سوالوں کے جوابات بھی دیے، بڑا اچھا گائیڈ کیا آپ نے. جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے سوالات کیے اور بڑی ہی خوش مزاجی سے ماشاءاللہ انہوں نے اور ذہانت سے اور بڑے اچھے انداز سے سر عبدالباسط صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہمارے سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ اسی طرح تحریک لبیک کے بڑے بڑے کارکنان اور بڑے بڑے عہدیداران سے ہم انشاءاللہ سوالات کریں گے اور اسی طرح ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ایک ویڈیو کے ساتھ، نئی ایک شخصیت کے ساتھ. محمد سلمان فاروقی میڈیا، سیالکوٹ سے.